بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ اذان نہیں دیتے۔ سوال ہے کون سی 7 چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں؟ جواب ہے وہ 7 چیزیں یہ ہیں: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا۔ سوال ہے بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ عنکبوت۔ خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ کس نے بدل دیا تھا؟ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل دیا تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی؟ جواب ہے وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ طوفان نوح کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ مسجد کوفہ۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرف ملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ السلام نے کتنے دنوں کا روزہ رکھا؟ جواب ہے 40 دن کا۔ سن ہجری کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس سبزی کا رس سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے؟ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ سال میں لمبا ترین دن کون سا ہے؟ اکیس جون۔ سوال ہے بنو عباس کا اصل بانی کون تھا؟ جواب ہے منصور۔ عورت کس زبان کا لفظ ہے؟ عورت عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس مسلمان انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جو شراب پیتا ہو۔ سوال ہے کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں کون بڑے تھے اور کتنے بڑے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام روزانہ کتنے لوگوں کو پہلے کھانا کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے؟ 10 لوگوں کو۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حمام بنوایا؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے آپ علیہ السلام دنیا کے لیے نجات و دہندہ بن کر آئے تھے۔ سوال ہے اللہ پاک کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟ جواب ہے جب پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ سوال ہے حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب ہے سسر اور چچا۔ سوال ہے کون سا مدعی نبوت بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ اسدی۔ سوال ہے مسیلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ سوال ہے جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ جواب ہے سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے کی خریداری میں نماز کے اوقات کا دھیان نہ رکھا جس پر اللہ پاک ناراض ہو گئے تھے تو آپ نے اللہ پاک کو کیسے منایا؟ جواب ہے گھوڑے کو ہلاک کر کے جو نماز کی تاخیر میں وجہ بنا اور خود بھی آنسوں سے بہت روئے تھے۔ سوال ہے جنگ بابل میں ایرانی سپہ سالار تو ہرمز تھا، مسلمانوں کی طرف سے کون سالار لشکر تھا؟ جواب ہے حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس صحابی نے ایمان لانے کے بعد نظر اٹھا کر کبھی نہ دیکھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اس لیے ان کو کامل الحیا کہا جاتا ہے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد مبارک جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں؟ جواب ہے سوائے حضرت ابراہیم کے باقی ساری اولاد انہی کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی۔ سوال ہے قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے زوجین۔ کس طرح سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے؟ کھڑے ہو کر سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سلائیاں دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ میں لگائیں۔
किस जिंदा इंसान की रूह बाहर निकलकर भटकती है? नींद की हालत में सोया हुआ इंसान। सवाल है, अरब का सबसे बड़ा तबीब कौन था? जवाब है हारिस बिन कलदा अरब का सबसे बड़ा तबीब था। इसका अपनी कौम में वही दर्जा था जो बकरात का अपनी कौम में था। उन मुसलमानों के नाम बताएं जिन्हें इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत खुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन तमाम सहाबा कराम को इस्लाम कबूल करने की वजह से शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। सवाल है, इस्लाम के पहले मौज़िन कौन थे? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, मदीन कौम में बुत परस्ती और नजर कुर्बानी के अलावा क्या क्या बुराइयां थी? जवाब है नाप तोल में कमी और खरीदो फरोख्त में धोखा दही और शिर्क। सवाल है, मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले मर्दम शुमारी किसने करवाई? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सवाल है, ताज़ा तरीन इस्लामी कॉन्फ्रेंस के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है जहाँ कश्मीर और फ़लस्तीन के बारे में मौसर फैसले किए गए? जवाब है सूडान में। सवाल है, बैतुल मुक़द्दस में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फरमाइश पर किसने अजान दी? जवाब है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, क्या मुसाफिर पर जुम्मा फर्ज है? जवाब है जी नहीं, वो जुम्मे की जगह नमाज ज़ोहर अदा कर सकता है। सवाल है, हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से बैत क्यों ना ली? जवाब है उनका नाम खिलाफत के लिए पेश किया जा रहा था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में सबसे बड़े बेटे का नाम बताएं। हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, अल्लाह किसको माफ नहीं करता? जवाब है अल्लाह उनको माफ नहीं करता जो बुराइयां करते चले जाते हैं, यहां तक कि उनकी मौत का वक्त करीब आ जाए तो कह दें कि मैंने अब तौबा की, इनकी भी तौबा कबूल नहीं जो कुफर में मर जाएं। यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। किस औरत की कोई नमाज कबूल नहीं होती? जिसका शौहर नाराज हो। सवाल है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को जो लिबास बाइसत नबूवत पर अता किया गया था किस किस्म का था?
جواب ہے سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی، ارغوانی اور سرخ کپڑوں اور باریک کتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا، اس پر گوٹا اور جالر لگی ہوئی تھی۔ سوال ہے کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ جواب ہے منات اور عزا کو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنت الفردوس میں کل کتنے دروازے ہیں؟ جنت الفردوس میں کل 8 دروازے ہیں۔ سوال ہے کون سا جاندار ہے جو خود اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جواب ہے مکھی۔ آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اسلام کے لیے پہلے شہید ہونے والے مرد کا نام کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ 10 بار۔ سوال ہے لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے قرآن کریم میں جنات کے ناموں میں سے کس کا نام آیا ہے؟ جواب ہے قرآن میں جنات میں سے صرف ابلیس کا نام آیا ہے۔ سوال ہے 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ کعبہ شریف کے کتنے کونے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ 4 کونے ہیں، رکن اسود، رکن شامی، رکن یمانی، رکن عراقی۔ سوال ہے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازم قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مائدہ میں۔ قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے؟ صرف 1 مرتبہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے تھیلے سیتے اور اس سے حاصل رقم سے آٹا پیس کر خود فقراء کو کھلاتے تھے۔ غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ زنا کاری کا۔ سوال ہے، کس گورنر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حفاظت کی پیشکش کی تھی؟ جواب ہے گورنر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنتا ہے؟ جواب ہے 300 کلو سونے سے بنتا ہے۔ کس طرح سجدہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق بغیر وضو یا غسل واجب ہونے کی حالت میں سجدہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو کیا بغیر وضو اور غسل واجب کی حالت میں سجدہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص حالت جنابت یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں یا وضو کے بغیر نماز پڑھنے کو جائز اور درست سمجھتا ہے، دین یا نماز کے استغفاء، حقارت اور اہانت کی غرض سے وضو یا غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کے بغیر نماز پڑھتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، تو ایسا شخص حکم شریعت کے اہانت، استغفاء اور فرض کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص وضو یا غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ ہی شریعت کی اہانت کی غرض سے ایسا کرتا ہے، بلکہ لا علمی، غلطی یا سستی و کاہلی کی وجہ سے وضو یا غسل جنابت کیے بغیر نماز پڑھتا ہے، تو اس سے یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ سستی و کاہلی وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہے جس پر توبہ و استغفار کرنا لازم ہے۔ روزانہ کتنے کپ چائے پینے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے؟ ماہرین کے مطابق کالی چائے کے 3 کپ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مارا گیا تھا، بتائیں اس وقت آپ علیہ السلام کس عمل میں لگے ہوئے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ سوال ہے کہ صحابی نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے یا بغیر دیکھے؟ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ وہ کون سے خلیفہ تھے جن کی 4 نسلیں صحابی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یمن کا ایک سازشی یہودی جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خفیہ تحریک چلائی۔ پانچ مرتبہ کون سا حرف تہجی حرف مقطعات میں آیا ہے؟ سین۔
سوال ہے یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب ہے اسود انسی نے۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی 4 چیزیں پسند ہیں؟ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، قربت کی سخاوت، گناہ گار کی توبہ۔ بتائیں یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 بچوں کے لیے کہا تھا کہ یہ دونوں بچے دنیا میں میری خوشبو ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال ہے جنگ یمامہ کس مسلمان خلیفہ کے دور میں لڑی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے؟ انسان گناہ کرنے کے سبب ہمیشہ پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے اور مصیبتوں غموں سے دوچار رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی جو شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر گئی تو کس جانور نے نگل لی تھی؟ مچھلی نے نگل لی تھی۔ جبل سینا کا تعلق کس نبی سے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ افیون کی پہلی مرتبہ بطور نشہ آور دوا کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کی؟ البیرونی نے۔ کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ منات اور عزا کو۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب ہے سورہ کہف، رکو 9-10۔ یہ کس نے دستور بنا لیا تھا کہ گھر بھر کی نجاست سمیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں پھیلا دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کچھ کہے بغیر راستے سے یہ کچرا اور کانٹے ہٹا کر نکل جاتے تھے؟ ام جمیل زوجہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کچرا پھیلاتی تھی۔ سوال ہے قیامت کے وجود کی نوعیت کیا ہے؟ جواب ہے یقینی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحلت کے بعد ان کا جانشین کسے بنایا گیا؟ صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک عادل کو۔